بھالو اور لومڑی۔ بھالو میاں اکثر بھی لومڑی کی چالاکیوں کا شکار رہتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ بھی لومڑی نے اطلاع دی کہ ادھر جھونپڑی میں نئے سیاح آئے ہیں، ان کے پاس شہد کے جار ہیں، تمہارے تو مزے ہو جائیں گے۔ وہ بیچارہ لالچ میں اس طرف نکل پڑا جس طرف لومڑی نے بتایا تھا، لیکن کچھ دور جا کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ پھر اس کی چال میں آ گیا ہے، کیونکہ دور دور تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے کیونکہ راستے میں کانٹے تھے۔ آج اس کو لومڑی پر بہت غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ شام کو وہ اپنے دوست ہاتھی کے پاس گیا اور تمام ماجرا سنایا۔ اس نے بھی بھالو کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور مل کر لومڑی کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل میں ہر روز کسی نہ کسی جانور کو بادشاہ شیر کے حکم کے مطابق ڈیوٹی دینا ہوتی تھی۔ وہ اپنے مقررہ دن پہرا دیتا اور امن و امان قائم رکھتا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن بھی لومڑی کی ڈیوٹی تھی۔ منصوبے کے مطابق بھالو اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھی لومڑی، وزیر الو نے آپ کو جلدی بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہاتھی نے بھی یہی الفاظ دہرائے اور بتایا کہ بادشاہ سلامت بھی وہیں ہے۔ میری تو آج ڈیوٹی ہے، میں کیسے اپنی جگہ چھوڑ کر جاؤں؟ لومڑی نے جواب دیا۔ بھالو نے کہا، آپ کی مرضی، ہمارا فرض تھا آپ کو بتانا، اب آپ جانیں اور بادشاہ سلامت۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلنے لگے کہ کچھ سوچ کر لومڑی بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ کا شاہی گھر کافی فاصلے پر تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے جا رہے تھے کہ اتنے میں بھالو کو اپنے بچے کی آواز آئی اور وہ ابھی آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ہاتھی بھی پیاس کا بہانہ بنا کر دوسری طرف مڑ گیا۔ بھی لومڑی بھاگتی جا رہی تھی کہ اس کو شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ جب اس نے غور کیا تو آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ وہ بے وقوف بن چکی ہے اور اب اس کو سزا ملنی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے بلاتا، وہ خود ہی بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئی۔ اب اس کی کوئی چالاکی کام نہیں آئی تھی اور نہ اس کی بات کا کسی کو یقین آتا۔ بادشاہ شیر نے اس کی لاپرواہی کو سخت الفاظ میں ڈانٹا اور سزا تجویز کی کہ اب اس کا پورا 1 ماہ ڈیوٹی دینی ہوگی۔ یہ سن کر بھی لومڑی کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ کے جانے بعد بھالو اور ہاتھی درخت کے پیچھے سے سامنے آئے اور ایک زبان ہو کر بولے، اب مزہ آیا دوسروں کو تنگ کرنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔